اور جو باتیں بیان کی جا رہی ہے وہ والدین کے عظمتوں کے تعلق سے۔ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہر شخص میں سے کوئی اگر والدین ہیں تو کوئی ان کی اولادیں ہیں، تو ہر ایک کو اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے اور اپنے حقوق کو ادا کرنا چاہیے۔ اب ذرا دیکھیے، حدیث پاک ہے، میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون حضرت ابو ہریرہ؟ وہ ابو ہریرہ جن سے اللہ کے رسول کی 1,00,000 سے بھی زیادہ حدیث روایت ہے۔ سب سے زیادہ اگر حدیث کسی صحابی سے روایت ہے تو وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے، اس لیے کہ اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہے۔ اب انشاءاللہ یہ وضاحت اس کی میں بعد میں کروں گا، لیکن آپ ذرا حدیث سماعت کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ایمان قبول کیا، اسلام قبول کیا، تو ان کی ماں جو تھی کافرہ تھی، ابھی انہوں نے ایمان لایا نہیں، تو اکثر اپنے بیٹے ابو ہریرہ کو وہ تاکید کرتی، اپنی بیٹے ابو ہریرہ کو بار بار اللہ کے رسول کے خلاف کہتی کہ تم مسلمانوں کے ساتھ نہ گھومو، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دو، اپنے بزرگان دین کے طور و طریقے پہ ان کے دین پہ چلو۔ لیکن جس کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہو وہ کبھی گمراہ ہو سکتا نہیں، اس لیے کہ ابھی تو ان کا دل حضور کے نور سے منور ہوا ہے نا۔ تو ایک مرتبہ حد ہی ہو گئی، ابو ہریرہ کی ماں کہتی ہے اپنے بیٹے ابو ہریرہ سے کہ اگر تو نے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دامن نہ چھوڑا تو میں تجھ پر اپنے دودھ کو حرام کر دوں گی، اپنے حق کو تجھ پہ کیا کر دوں گی؟ میں حرام کر دوں گی۔ اب جب حضرت ابو ہریرہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچے، تمام صحابہ رسول موجود ہیں، ابو ہریرہ نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اپنے دامن کو پھیلا دیا اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ اللہ کے رسول آج میرے دامن کو اپنی رحمتوں سے بھر دے، اپنی برکتوں سے بھر دے، اپنی محبتوں سے بھر دے۔ حضرت ابو ہریرہ زار و قطار حضور کی بارگاہ میں رونے لگے۔ میرے پیارے کریم آقا فرماتے ہریرہ کیا ہوا؟ فرمایا اللہ کے رسول آج میری ماں نے حد کر دی ہے، آج میری ماں کہتی کہ اگر میں نے آپ کا دامن نہ چھوڑا، آپ کی غلامی اگر نہ چھوڑی تو میری ماں کہتی کہ مجھ پہ اپنا دودھ حرام کر دے گی۔ اللہ کے رسول میں کیا کروں؟ اے اللہ کے رسول مجھ پہ کرم فرمائے، مجھ پہ کرم فرمائے۔ اللہ کے رسول میری ماں کے حق میں دعا فرمائے کہ میری ماں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، میرے ماں کے حق میں دعا فرمائے کہ میری ماں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ اتنا سننا تھا کہ اللہ کے رسول نے اپنے دونوں ید اللہ والے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھا دی۔ صحابہ کرام دیکھتے کہ ادھر اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھائی ہے، ادھر ابو ہریرہ اللہ کے رسول کی بارگاہ سے فوراً نکل گئے اور دوڑتے دوڑتے اپنے گھر کی طرف جانے لگے۔ کچھ لوگوں نے دیکھا، فرمایا ابو ہریرہ کیا ہوا ہے؟ اتنی تیزی کیوں ہے تمہارے اندر؟ اتنی تیز رفتار سے کہاں جا رہے ہو؟ کیوں دوڑ رہے ہو؟ کیا تمہارے گھر میں آگ لگ چکی ہے؟ کیا تم پہ کوئی مصیبت آئی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے اے میرے اللہ کے رسول کے غلام، اے میرے پیارے صحابی، اے میرے بھائی، نہ ہی میرا گھر جلا ہے، نہ ہی مجھ پہ کوئی مصیبت آئی ہے، آج تو میرے امتحان ہے میرے عشق کا، آج تو میرے محبت کا امتحان ہے۔ صحابہ رسول فرماتے وہ کیسے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے وہ ایسے کہ آج مجھے دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے میں اپنے گھر پہنچتا ہوں کہ میرے محبوب کی دعا پہنچتی ہے۔ آج تو مجھے دیکھنا ہے، آج امتحان ہے میری محبت کا، آج امتحان ہے میری غلامی کا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ میں دوڑتے ہوئے پہنچا اتنی تیزی کے ساتھ کہ میری سانسیں پھولنے لگی۔
فرماتے کہ میں نے دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی کہ بیٹا رکو، دروازہ کھولتی۔ ابو ہریرہ فرماتے کہ میری ماں نے تھوڑی دیر بعد دروازہ کھولا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری ماں کے بال بھیگے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ابھی انہوں نے غسل فرمایا ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے کہ میں کچھ کہتا اپنی زبان سے، اس سے پہلے میری ماں مسکرا کے کہتی کہ بیٹا آج میں نے تیرے ید اللہ والے نبی کے کلمے پڑھ لیے، آج میں نے تیرے والضحیٰ والے نبی کے میں نے جلوے دیکھ لیے ہیں، آج سے میں بھی مسلمان ہو چکی ہوں۔ ذرا دیکھو نا، ایک طرف تو ماں کا حق تھا، ایک طرف تو عشق تھی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، ایک طرف غلامی تھی اللہ کے رسول کی، تو ایک طرف اپنی ماں کی محبت تھی، لیکن اللہ کا بھی کیا فیصلہ کرنا تھا کہ اللہ نے نہ محبتوں کو قضا ہونے دیا، اس لیے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں سے فرمایا ہے کبھی بھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا۔ اب ذرا آگے چلتے ہیں، اسی دنیا نے ایک عجیب منظر دیکھا ہے کہ ایک بیٹے نے اپنے باپ کی شکایت در رسول پہ کی ہے۔ میرے کریم آقا کی بارگاہ میں ایک بیٹا پہنچا اپنی باپ کی شکایت لے کے، کہتا ہے کہ اللہ کے رسول میرا باپ بغیر اجازت کے میرے پیسے لیتا ہے، میرے جیب سے پیسے نکالتا ہے، مجھ سے اجازت نہیں لیتا، جبکہ یہ قانونی معاملہ ہے، حق ہے، اس لیے کہ اگر بیٹا اپنی محنت سے کماتا ہو تو قانون تو یہ کہتا ہے کہ بیٹے کا مال ہے، بیٹے کا پیسہ ہے، باپ کو بغیر اجازت کے نہیں لینا چاہیے، قانون ہے نا، بیٹے کی محنت ہے۔ تو اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو بھیجا، فرمایا جاؤ اس کے باپ کو بلا کے لاؤ۔ صحابہ کرام پہنچے اس کے باپ کے پاس، صحابی رسول کے پاس، فرمایا اللہ کے رسول نے آپ کو بلایا ہے، آپ کے بیٹے نے تیرے رسول پہ شکایت کی ہے، آپ کے بیٹے نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تمہاری شکایت کی ہے کہ تم بغیر اجازت کے اس کے پیسے لیتے ہو۔ اتنا سننا تھا کہ اس کے باپ کے دل میں ٹھیس پہنچی، تکلیف ہوئی، تو اس کے باپ نے دل ہی دل میں کچھ اشعار پڑھے، کچھ شعر پڑھا، اس لیے کہ عرب والوں کا دستور ہے کہ جب انہیں کوئی خوشی ملتی ہے یا کوئی غم ہوتا ہے تو وہ اشعار سے، شعر و شاعری کے ساتھ اس کو بیان کرتے ہیں، تو کسی کے سامنے زبان سے تو نہیں پڑھا انہوں نے، لیکن دل میں وہ اشعار پڑھے انہوں نے۔ حضور کی بارگاہ میں پہنچے، باپ بھی موجود، بیٹا بھی موجود، ادھر اللہ کے رسول کچھ جملے فرمانے ہی والے تھے اپنے مقدس زبان سے کہ سید الملائکہ جبریل علیہ السلام آ گئے۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب، فیصلہ فرمانے سے پہلے، فیصلہ کرنے سے پہلے، کچھ کہنے سے پہلے آپ کا رب یہ چاہتا ہے کہ آپ اس بچے کے باپ سے پوچھیں کہ آنے سے پہلے اس نے کون سے اشعار اپنے دل میں پڑھے تھے، کون سے شعر اس نے اپنے دل میں پڑھے تھے کہ کسی نے تو نہیں سنا تھا لیکن اس کے رب نے سن لیا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اپنے صحابی سے، کیا صحابی یہاں آنے سے پہلے تم نے کون سے اشعار اپنے دل میں پڑھے تھے کہ اللہ نے اسے عرش میں بھی سن لیا؟ تو صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہر روز ہمارا ایمان انہی باتوں سے تازہ ہوتا ہے، ہر روز ہمارے ایمان میں اسی باتوں سے اضافہ ہوتی ہے کہ ہر روز ہم یہ معجزات دیکھتے ہیں کہ میں نے تو دل میں کہا تھا، کسی سے تو میں نے کہا نہیں تھا، لیکن دیکھو تو میرا رب کتنا طاقتور ہے، کتنی قدرت والا ہے کہ میری دل کی دھیمی آواز کو بھی میرا رب آسمانوں میں عرشوں میں سن لیتا ہے۔ میرا آقا فرماتے کیا کہا تھا تم نے؟ اب وہ عربی کے اشعار پڑھنے جاؤں گا تو وقت بھی ہے، اور اتنے درد بھرے اشعار ہیں نا وہ کہ اس کا ترجمہ بھی کرنا جاؤں تو میرے بس کی بات نہیں، صرف مفہوم سمجھ لے اس کا۔ وہ باپ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ اللہ کے رسول جب سے یہ میرا بیٹا پیدا ہوا ہے نا، تب سے ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، جب سے یہ پیدا ہوا ہے ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا ہے، ہم اسی کے لیے جیتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول جب یہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد جب اسے دھوپ کی تپش لگتی، اس کے بدن کو گرماہٹ ہوتی،
تو ہم اس کے لیے چھاؤں بن جاتے ہیں، جب اسے ٹھنڈی لگتی تو ہم اس کے لیے ہر مصیبتوں کو برداشت کر کے اس کی حاجت کو پوری کرتے۔ وہ شخص کہتا ہے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کہ اللہ کے رسول جب اسے بھوک لگتی تو تپتی ہوئی دھوپ میں اپنے پسینے کو بہا کر، محنت کر کے، اپنے پیٹ کو کاٹ کر میں اس کے پیٹ کو بھرتا۔ فرمایا اللہ کے رسول جب یہ بیمار ہوتا تو اس کی ماں جاگتی، میں جاگتا، رات بھر اپنے رب سے امید لگاتا کہ اللہ موت تو برحق ہے نا، ہر انسان کو اس کے وقت پہ آنی ہے، اس کے لیے دعائیں کرتے کہ اللہ اس کا وقت مت آنے دینا، دوا دارو ہر چیز اس کے لیے کرتے۔ جب اس پہ کوئی غم آتے نا تو ان غموں کو بھی اپنے اوپر لیتے، سکھوں کو رب کی بارگاہ میں اس کے لیے مانگتے۔ فرمایا اللہ کے رسول میرے بال سیاہ سے کالے سے سفید ہو گئے، اس کی جوانی چڑھ گئی، میری پیٹھ جھک گئی، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا۔ فرمایا اے میرے پیارے آقا، میں نے وہ خواب دیکھا تھا 30 سال پہلے جب یہ پیدا ہوا تھا کہ جب یہ چلنے لگے گا تو میں اس کا سہارا بنوں گا، اس کی انگلی پکڑ کے اسے دنیا چلاؤں گا، دنیا دکھاؤں گا۔ فرمایا اللہ کے رسول میں نے خواب دیکھا تھا کہ جب میں بوڑھا ہوں گا تب یہ میری انگلی پکڑ کر، میرا ہاتھ پکڑ کر میرا سہارا بنے گا۔ فرمایا اللہ کے رسول آج تو اس کی نگاہیں اس کے ماتھے پہ آ چکی ہیں، آج تو یہ بھی بھول چکا ہے کہ میں اس کا باپ ہوں، آج تو اس نے میری شکایت میرے محبوب کی بارگاہ میں کی ہے، آج تو یہ اپنے آپ کو مالک سمجھتا ہے، مجھے نوکر سمجھتا ہے۔ فرمایا حضور بھلے یہ مجھے نوکر سمجھے لیکن نوکر والا سلوک تو کرے نا، نوکر والا معاملہ تو کرے نا، جس طرح مالک نوکر کے ساتھ سلوک کرتا ہے، لین دین کے معاملے کو آپس میں کرتا ہے، آپس میں کرتا۔ اپنے نوکر سے کوئی شکایت تھی تو ڈانٹتا، کہتا، لیکن یوں میرے محبوب کی بارگاہ میں رسوا تو نہ کرتا۔ جب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اس باپ نے یہ باتیں کہی نا، جب یہ مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تو اتنی تکلیف ہو رہی ہے، ذرا سوچو جو اشعار اس کے تھے، جو باپ نے دل کی عطا گہرائیوں سے اپنے بیٹے کے درد کی وجہ سے کہا ہوگا تو اس کا عالم کیا ہوگا کہ اللہ نے اسے عرش میں سماعت کر لیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب اس بندے نے اپنے جملوں کو ختم کیا پوری محفل میں سکون چھا گئی، سب کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ کرام فرماتے کہ ہم نے اپنے کریم محبوب کو بھی دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول کی داڑھی مبارک بھیگ گئی آنسو سے، میرے آقا اتنے زار و قطار ہو رہے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے کہ ہمارے آقا نے اس بیٹے کے گریبان کو پکڑا اور جھٹکتے ہوئے کہا انتا مالک علی ابی کی، فرمایا تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے، فرمایا تو اور تیرا سارا مال سب کچھ یہ تیرے باپ کا ہے۔ ذرا دیکھو نا اللہ نے باپ کی عظمت کو کیا رکھا ہے کہ اگر باپ کے دل سے اگر آہ بھی نکلی ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا۔ تو ان بچوں کو بھی سمجھنا چاہیے نا۔ اب ذرا دیکھو میرے آقا فرماتے اگر تم سے اپنے ماں باپ کی خدمت نہ ہو سکے، تم زیادہ کچھ نہ کر سکو اپنے ماں باپ کے لیے، تم دنیا کی دنیاوی میں رہ جاؤ، میرے آقا فرماتے اس کے باوجود بھی اگر تم کچھ نہ کر سکو تو کبھی کبھار مسکرا کے اپنے ماں باپ کے نورانی چہرے کو دیکھ لیا کرو۔ میرے آقا فرماتے کہ اگر تم اپنے ماں باپ کے نورانی چہرے کو مسکرا کے دیکھو گے اور تمہارے مسکراہٹ کی وجہ سے تمہارے ماں باپ کے دل کو، کلیجے کو جب ٹھنڈک پہنچی گی نا تو میرے محبوب فرماتے تمہارا رب تم سے بہت راضی ہوگا۔ میرے آقا فرماتے کہ تب تمہارا رب تمہیں حج و عمرے کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ کچھ نہیں کرنا ہے، صرف مسکرا کے اپنے ماں باپ کے رخ زیبا کو، رخ انور کو دیکھنا ہے تو اللہ تم سے راضی ہوتا ہے۔ لوگ تو انہیں بہت سمجھتے ہیں، میں نے دیکھا ہے بہت سارے بچوں کو کہ جب یہ بوڑھے ہوتے ہیں نا، جب یہ حاجتیں نہیں کر پاتے، بستر سے اٹھ نہیں پاتے
تو بیوی پریشان الگ سے کرتی ہے کہ خدمت ہم سے ہوتی نہیں ہے، بیٹا بھی پریشان ہو جاتا ہے کب تک ہم اپنے باپ کی خدمت کریں گے، لوگوں کے سامنے کہتا ہے کہ میرا باپ بہت تکلیف میں ہے، پتہ نہیں اللہ کب اسے موت دے، اس کی تکلیف کو دور کرے، مجھے اپنے باپ کی تکلیف نہیں دیکھی جا رہی۔ خدا کرا ذرا دل سے سچ تو بتا کہ تجھے اپنی باپ کی تکلیف نہیں، تجھے اپنی خدمت نہیں دیکھی جا رہی کہ تو خدمت نہیں کر پا رہا۔ جب تو چھوٹا تھا تیرے اندر ایک نوالے کو اٹھا کر اپنے حلق تک پہنچانے کی طاقت نہیں تھی، تیرے اندر تو اتنی استطاعت نہیں تھی کہ تو زبان سے اپنے لیے کھانا مانگ سکے، تیری ماں تیری اس بے زبان زبان کو بھی سنبھالتی، تیری ماں تیری اس بے زبان زبان کو بھی سنتی تھی، سماعت کرتی تھی، سمجھتی تھی کہ میرے بچے کو بھوک لگی ہے، اپنے چھاتی سے لگا کر تیری بھوک کو مٹاتی تھی۔ تیرا باپ تیرے لیے محنتیں کرتا تھا، تیری ماں نے تیری اتنی خدمت کی ہے، جب تیرے اندر طاقت نہیں تھی تب تو تیرے ماں باپ نے نہیں کہا کہ یہ تو بوجھ ہے ہمارے لیے، یہ خدمت ہم سے ہوتی نہیں ہے، رات میں سونے نہیں دیتا، رات میں پیشاب کرتا ہے، بار بار اٹھتا ہے، نیند پوری نہیں ہوتی ہے، صبح جاب پہ جانا ہے، صبح یہ کرنا ہے، کام پہ جانا ہے، کبھی تو تیری ماں باپ نے رب کی بارگاہ میں شکوہ شکایت نہیں کی ہے، لیکن تو کرتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ تیری بیوی کام کرنا چاہتی نہیں، تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا چاہتا نہیں، تو لوگوں کے سامنے کہتا ہے کہ نہیں اللہ تو مصیبتوں کا پہاڑ ہم پہ نازل کرتا ہے کہ میرے باپ پہ اتنی مصیبت کہ چل پھر نہیں پا رہا ہے، تب بھی اللہ نے میرے باپ کو زندہ رکھا، اس سے اچھا تو اللہ میرے باپ کو موت عطا کر دیتا تاکہ یہ تکلیف مجھ سے دیکھی نہ جاتی حتی الامکان۔ یہ تمہارے جملے جو ہے نا یہ قابل قبول نہیں ہے کسی کے لیے بھی، اس لیے کہ جو بھی اولاد اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے نا وہ کبھی بھی یہ جملے استعمال کر سکتا نہیں۔ لوگ کیا کرتے بوجھ، اب ذرا سوچو کبھی تمہارے ماں باپ نے بوجھ سمجھا دل پہ ہاتھ رکھے گئے نا کبھی نہیں نا؟ میرے کریم آقا فرماتے ہیں ذرا سن لو، میرے آقا فرماتے کہ جو لوگ ماں باپ کو بوجھ سمجھتے ہیں کہ گھر میں بوڑھے ماں باپ ہے بوجھ ہے، میرے آقا فرماتے کہ جس گھر میں بوڑھے ہونا وہاں اللہ کے رحمت کے فرشتے اپنے پروں سے اس گھر کو ڈھانپ لیتے ہیں، اس گھر میں تو صبح شام اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ان بوڑھے ماں باپ کی گنہگار ہاتھیں جب اٹھتی ہے نا ان کے وہ ہاتھ جو کانپتے ہیں، طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، لیکن تب بھی جب اپنے بچوں کے حق میں اٹھتے ہیں دعا کے لیے تو اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھتا ہے۔ رب فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے کیسے ان بوڑھے باپ کے ان بوڑھے ماؤں کے ہاتھوں کو خالی رہنے دوں۔ رب فرماتا فرشتوں مجھے حیا آتی ہے جو بھی مانگتے فوراً دے دو۔ اور کیا مانگتے یہ؟ اپنے لیے جوانی، اپنے دنیا کا عیش و عشرت، مانگتے کیا؟ اپنی بیٹوں کی بھلائی، اپنے بچوں کی بھلائی۔ یہ بھی تم سے گوارا نہیں کہ تم خدمت نہ کر سکو، اور اسی منبر رسول پہ اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے ان بچوں کے لیے جن کے ماں باپ بڑھاپے کی دہلیز کو پہنچ جائے اور اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرے۔ وہ ایسے لوگ ہیں نا جن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں جن لوگوں نے بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کی، میرا آقا فرماتے اللہ ان سے جنت کی خوشبو کو بھی دور کر لیتا ہے، انہیں جنت کی خوشبو بھی نہیں ملتی ہے۔ ذرا دیکھو نا اللہ کے رسول کے ایک صحابی ہے، دیہاتی ہے، غریب ہے، ان کے پاس اتنا مال و زر نہیں کہ جانور بھی خرید سکے سواری کے لیے، باپ کا انتقال ہو چکا ہے، گھر پہ ایک بوڑھی ماں ہے، دل میں تمنا ہے ماں کی کہ خدا کا گھر دیکھوں، خانہ کعبہ دیکھوں۔ بچے کے دل میں ماں کی محبت تھی، ماں کی ممتا تھی، اس لیے کہ حضور کا غلام ہے، میرے محبوب کا غلام ہے، صحابی رسول ہے، تو دل میں تو ماں کی محبت تو ہے نا۔ روایت موجود ہے کہ انہوں نے تپتی ہوئی دھوپ میں اپنی بوڑھی ماں کو جو چل بھی نہیں سکتی ہے کاندھے پہ بٹھا کے حج کروایا، خانہ کعبہ کے چکر بھی لگوائے، صفا مروہ کے بھی چکر لگوائے، صحیح بھی کروایا، اور کتنی بار کروایا؟ کتنی بار؟ حدیث پاک موجود ہے کہ 17 مرتبہ اپنی ماں کو حج کروایا،
کہاں پہ؟ کاندھے میں بٹھا کر. یہاں تو ابھی تو آسانی ہے نا، لوگ تو پلین میں بیٹھ کے چلے جاتے، سواری پہ جاتے. سواری بھی نہیں ہے. ماں کی خدمت اور ماں کی محبت کا جذبہ یہ کہ اپنی ماں کو کاندھے میں بٹھا کر خانے کعبہ کے چکر بھی لگوائے، صفا مروہ کے بھی چکر لگوائے، پورا حج کروایا. کتنی مرتبہ؟ 17 مرتبہ، اور ایک روایت کے مطابق 70 مرتبہ. جب کروا دیے نا، حضور کی بارگاہ میں جب پہنچے، فرمایا اللہ کے رسول، میں نے اپنی ماں کو اپنے کاندھے پہ بٹھا کے حج کروایا ہے، تو کیا میں نے اپنی ماں کے حق کو اتار دیا ہے؟ کیا میں نے اپنی ماں کے دودھ کے قرض کو اتار دیا ہے؟ اب ذرا قربان جاؤ آمینہ کے لال پر، میرے محبوب پر. کیا ہی پیارے جملے میرے آقا نے فرمایا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے صحابی، تیری ماں نے تجھے پیدا کرتے وقت، تجھے جنم دیتے وقت جو درد سہے تھے نا، جو تکلیفیں سہی تھی، اس درد کے برابر بھی تو نے حق ادا نہیں کیا. اس درد کے برابر بھی تو نے کیا نہیں کیا ہے؟ حق ادا نہیں کیا ہے. اب اتنا کون کرتا ہے؟ کوئی ہے جو کر دے اتنا؟ یہاں تو ماں باپ کو اٹھا کے باتھ روم میں لے کے جائے تو جان پہ آ جاتی ان کی. دعائیں کرنے لگتے کہ کب یہ بوڑھا جائے یہاں سے، کب یہ ہماری مصیبت جائے، کب ہم آرام سے سکون سے رہے. اس بات کو یاد رکھنا، کما تدین تدان، جیسا تم کرو گے نا ویسا ہی تم پاؤ گے. اگر تم نے اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کی، تمہارے ماں باپ نے بھی 30 سال پہلے 20 سال پہلے تم سے امیدیں لگائی تھی، ایک خواب دیکھا تھا کہ میرے بچے میرے سہارا بنیں گے، بڑھاپی میں ہماری لاٹھی بنیں گے، ہم اسے پکڑ کر دنیا دیکھیں گے. اگر تم یہ نہ کر سکو نا تو پھر امید نہ رکھنا. کما تدین تدان، جب تمہاری اولاد جوان ہوگی تو تم بھی وہی خواب دیکھو گے جو تمہارے ماں باپ نے دیکھی تھی، اور تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ وہی حشر کرے گی، وہی سلوک کرے گی جو تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا تھا. میرے کریم آقا فرماتے کہ دنیا کا کتنا بھی بڑا عابد شخص کیوں نہ ہو، دنیا کا کتنا بھی عابد شخص کیوں نہ ہو، وہ کچھ بھی کر لے، ہزاروں لاکھوں نمازیں ہو اس کے پاس، عبادتیں ہو، عابد ہو، لیکن میرا آقا فرماتا ہے اگر اس کے ماں باپ اس سے راضی نہیں تو اس کا رب بھی اس سے راضی نہیں. میرا آقا فرماتے کوئی بندہ خدا کے گھر میں یا خانہ کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر، غلاف کعبہ کو پکڑ کر رب کی بارگاہ میں دعا کرے، اور خانہ کعبہ کے غلاف کا تو یہ مرتبہ ہے کہ جو بھی بندہ اسے پکڑ کر دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعاؤں کو فوراً قبول فرماتا ہے. تو میرے کریم آقا فرماتے کہ کوئی بندہ خانہ کعبہ کے اندر، خدا کے گھر کے اندر غلاف کعبہ کو پکڑ کر رب کی بارگاہ میں دعا کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، تو میرے آقا فرماتے کہ رب فرماتا ہے کہ لوٹ جا، دوڑ جا، تیرے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے، جب تک تیرے ماں باپ تجھ سے راضی نہیں میں بھی تجھ سے راضی نہیں. یہ جو تمہاری عبادتیں، ریاضتیں ہیں نا، یہ سب تمہارے منہ پہ مار دی جائیں. اب ذرا دیکھو نا، یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اللہ کی حقوق ہے، اللہ کے حقوق ہے نہیں ہے. اس کا معاملہ، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے. کوئی بندہ بے نمازی ہو، ذرا غور کرنا، کوئی بندہ بے نمازی ہو، روزہ نہ رکھتا ہو، گنہگار ہو، تو یہ اللہ کے اوپر ہے، چاہے وہ اپنے کرم نوازش سے اسے معاف کر دے، اس کا حق ہے. مثال کے طور پر میرا قرضہ کسی پہ ہے، وہ نہ چکا سکے، میں نے اسے معاف کر دیا، اور اگر میں معاف نہ کروں تو میری مرضی. تو یہ عبادتیں جو ہے نا، اس کا تعلق اللہ سے ہے، تو اللہ چاہے اسے معاف کر دے، اس بندے کو چاہے معاف کر دے یا نہ کرے، یہ اللہ کی مرضیت ہے. لیکن جب ماں باپ کا حق آتا ہے نا، حقوق العباد کا جب مسئلہ آتا تو اللہ فرماتا اب اس میں میرا معاملہ نہیں ہے، بندوں کا معاملہ ہے. جب تک یہ بندے معاف نہیں کرتے تب تک میں بھی معاف کر سکتا نہیں. اگر میں نے معاف کیا تو پھر یہ ظلم ہوگا. دیکھو نا، یہ جتنے بھی حضرات حج کرنے جاتے، عمرہ کرنے جاتے، کیوں لوگوں سے مل کے معافی مانگتے ہیں؟ کیوں مانگتے ہیں؟ اس لیے کہ معلوم ہے کہ اگر کسی کے دل میں بھی میرے لیے برائی موجود ہو، کسی نے بھی دل سے مجھے معاف نہیں کیا ہے، تو میں ہزاروں حج کر لوں، ہزاروں عمرہ کر لوں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں میرا حج و عمرہ قبول
نہیں ہے اس لیے کہ میں نے بندے کے حق کو پورا نہیں کیا، خدا کے حق کو پورا کرنے پہنچ گیا۔ تو اسی لیے ان حقوق کو سمجھو، اپنی ذمہ داری کو سمجھو، اور وقت بھی ہو چکا، انشاءاللہ باقی کی جو معاملات ہیں وہ کل بیان کیے جائیں گے، لیکن یہی گزارش ہے، اپنے ماں باپ کو بوجھ نہ سمجھا کرو، نہ کسی مسجد میں نہ کسی پیر کی قدموں کے نیچے تمہیں جنت ملے گی۔ اگر جنت ملے گی تو اپنے والدین کے قدموں میں۔ تم تو پیروں کے بوسے لیتے ہو، پاؤں کو چوم لیتے ہو، چومو میں منع نہیں کرتا، لوگ چومتے، میرے بھی ہاتھ چومتے، لیکن کیوں چومتے؟ اللہ کے رسول کا غلام سمجھ کے، عالم دین سمجھ کے، اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے جس نے کسی عالم کے ہاتھوں کو چوما تو اس نے اس کے نہیں بلکہ میرے ہاتھوں کو چوما، تو چومو، اس سے منعت نہیں، ثواب ملے گا، اس لیے کہ علماء کے چہرے کا دیدار بھی جنت دیتا ہے۔ لیکن اس بات کو یاد رکھنا کہ اگر تم نے اپنے ماں باپ کو ناراض کر لیا، ہزاروں بوسے دیتے رہو، ہزاروں پیر کے دامن کو پکڑتے رہو، اتنا پکڑو کہ پیر کا دامن ہی پھٹ جائے، تب بھی تمہیں جنت ملے گی نہیں اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اولاد کے دل میں اپنے ماں باپ کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، اپنے ماں باپ کی تعظیم عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص ہم سب کے والدین کے، ہم سب کے مرحومین کے گناہ صغائر گناہ کبائر کو معاف فرما کر ان سب کے درجات کو بلند عطا فرمائے، ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔